نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جتنے حصے کا ترجمہ کیا تھا اسے پھر دہرا لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی تو ہے ہی، لعبن، کھیل، ولہون، اور تماشا، وزینتن، اور زیب و زینت اختیار کرنا، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت کی ہوس رکھنا، کمثل غیث، بارش کی مثال کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، کہ متاثر کرتا ہے کسان کو اس بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے سبزے کا بڑھنا، ثم یہیج، پھر وہ سبزہ اپنے عروج پر آتا ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ سبزہ زرد پڑ گیا ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر بالآخر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے چورا چورا۔ الحمدللہ کہ یہاں تک ہم آیت کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ اس آیت میں ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی وضاحت پچھلی کلاس میں نہیں ہوئی تھی، پہلے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو ایک اہم لفظ اس آیت میں اس سے پہلے آ چکا ہے وہ ہے مصفرن۔ مصفرن، میں نے اس کا ترجمہ صرف کر دیا تھا کہ یہ اصل میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زرد۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کھیتی کو کہ وہ زرد ہو گئی۔ مصفرن کیسے بنا ہے، اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ہم نے ثلاثی مزید کے 8 ابواب اس سے پہلے پڑھے تھے۔ اب ایک نواں باب ہے جس کا قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہے، اس لیے وہ پہلے نہیں پڑھایا گیا تھا، لیکن آج اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس کا ماضی ہوتا ہے افعل، اس کا مضارع ہوتا ہے یفعل، اور اس کا مصدر ہوتا ہے افعلالا۔ افعلالا، افعل، یفعل، افعلالا، یہ ہے اس کا مضارع۔ اسم المفعول بنانے کا طریقہ وہی ہوتا ہے جس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہمیں یفعل سے اسم المفعول بنانا ہے، علامت مضارع ہٹا کر ہم لگا دیں گے میم، عین کلمے پر زیر دیں گے اور لام کلمے پر تنوین، تو اس سے اسم الفاعل بنے گا مفعل، اور اسم المفعول بنے گا مفعل۔ اب اگر ہمارا مادہ ہو یہ صاد فا را، مصفرہ کا مادہ ہوتا ہے صاد فا اور را، تو اس سے یہ ہوگا مصفرن۔ مصفرن یہ اسم المفعول ہے، زرد کیا ہوا، مصفرن۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں پر آیت میں یہ
حالت نصب میں اس لیے ہے کہ یہ مفعول ہے، ترا کا مفعول ہے، فتراہ مصفرن، پھر تم اس کو دیکھتے ہو زرد. تو یہ ایک اسم المفعول تھا جس کی وضاحت پچھلی کلاس میں نہیں ہوئی تھی، وہ بھی ہم نے سمجھ لی. اب اس کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس آیت میں. اس کے بعد آیت میں ہے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، واو استیناف کا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. فی الآخرتی مرکب جاری ہے. آخرت یہ صفت ہے الحیات کی، یہاں پہ الحیات محذوف مانا جاتا ہے. مراد وفی الحیات الآخرتی، ایک ہے حیات الدنیا اور ایک ہے حیات الآخرہ. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، عذاب شدید مرکب توصیفی، جیسا موصوف ویسی اس کی صفت ہے، دونوں بغیر ال کے ہیں. اور آخرت میں ہے شدید عذاب، اور آخرت میں ہے شدید عذاب و شدیدوں و مغفرتن. یہاں پہ یہ جو واو کے اوپر تشدید آئی ہے، یہ اصل میں تجوید کا قاعدہ ہے. تجوید کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی حرف پر تنوین ہو اور اس کے بعد یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ملا کے پڑھتے ہیں، اس لیے ملا کے پڑھیں گے شدیدوں و مغفرتن. واو یہاں پر عطف کا ہے، عذاب شدید، اور آخرت میں ہوگا شدید عذاب و مغفرتن، اور بخشش. مغفرتن غین فا را مادہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بخشش. مغفرتن بخشش. مغفرتم من اللہ، اور بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے. من کے معنی من حرف جار ہے، من معنی سے، اللہ مجرور ہے. میم پر بھی تشدید اسی قاعدے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. یرملون، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. یہاں واو تھا یرملون میں سے، اور یہاں میم ہے. اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے. ورضوان، اور رضا. رضوان کا مادہ ہوتا ہے را، ضاد اور یا. یہ باب سمع سے آتا ہے، رضیا یرضا، اور یہ اس کا مصدر ہے رضوان. رضوان کا مطلب ہے خوشنودی، اللہ کی طرف سے رضا یا اللہ کی طرف سے خوشنودی. مراد یہ ہے کہ کھیتی پیدا ہوئی، اپنے عروج کو پہنچی، اس کے بعد زرد پڑ گئی، چورا چورا ہو گئی. اس کھیتی کا حساب کتاب کچھ نہیں ہے، وہ کھیتی ختم ہو جائے گی. انسانی زندگی کا معاملہ بہت مختلف ہے. ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے. یا تو اگر دنیا غفلت میں گزار دی دنیا کی زندگی تو عذاب شدید سے دو چار ہوں گے، اور اگر دنیا میں اللہ کو یاد رکھا اور دین کے تقاضے، ایمان اور انفاق جو صورت میں آئے ان کو ادا کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر کھو جانے سے اور غافل ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آگے الفاظ ہیں
ومل حیات الدنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، یہ ہے مرکب توصیفی، ہم بعض اوقات ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں مرکب اضافی کے انداز سے، دنیا کی زندگی، ورنہ اصل میں مرکب توصیفی ہے۔ دیکھیے دونوں کمپوننٹس پر ال ہے، اور یہ مرکب توصیفی کی پہچان ہے۔ ما نافیہ ہے اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا مگر متاع الغرور، متاع کہتے ہیں سامان کو، پونجی کو، مال و متاع، اور غرور غین را مادہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ۔ غرور کا مطلب دھوکہ یا دھوکہ دینا۔ اس سے پہلے آیا تھا آیت نمبر 14 میں غین پر زبر تھا، غرور وہ فعول کا وزن تھا، دھوکہ دینے والا، جبکہ غرور یا لفظ آتا ہے دھوکے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے، یہ مصدر ہے۔ ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی اس نے انسانوں کی اکثریت کو دھوکہ دیا۔ انسانوں کی اکثریت آخرت کو بھول کر دنیا ہی میں مختلف لذتیں حاصل کرنے کے لیے، مناصب حاصل کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ شہرت حاصل کرنے کے لیے لگی رہی، آخرت کو اکثریت بھول گئی، اور دنیا کے دھوکے میں آ کر ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا خسارہ اس سے دوچار ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس کے بعد الفاظ ہیں آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ سابقوا مادہ ہے سین، با اور کاف، الف بتا رہی ہے کہ یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب تفاعل میں بھی الف آتی ہے لیکن وہاں ساتھ ایک تا بھی ہوتا ہے۔ سابقو یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے، امر بنتا ہے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے۔ باب مفاعلہ میں مضارع کا جمع کا حاضر کا صیغہ ہوتا ہے فاعل یفاعلو سے، تو فاعلون، اس میں مادہ رکھیے سین با کاف، تو یہ بن جائے گا تو سابقون۔ اب آپ علامت مضارع ہٹائیے، آخر سے نون گرائیے، تو اس سے ہمارے پاس فعل امر بن جائے گا، اور وہ بن جائے گا سابقو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ سابقو، دنیا میں ہر انسان میں مقابلے کا جذبہ ہے، لیکن قرآن اس مقابلے کے جذبے کو کسی اور رخ کی طرف موڑتا ہے۔ دنیا میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، دنیاوی عیاشیوں کے لیے نہیں،
دنیاوی آسائشوں کے لیے نہیں، دنیاوی لذتوں کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، الی حرف جار کی طرف، مغفرۃ مجرور ہے اس کی وجہ سے، الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من حرف جار جس کا مطلب سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف۔ تو تمہارا اصل ہدف ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، سبقت کرو اپنے رب کی طرف سے بخشش کے حصول کے لیے، وجنت، وجنت، اور سبقت کرو جنت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ ارضھا، جس کا پھیلاؤ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے طول اور ایک ہوتا ہے عرض۔ عرض چھوٹا ہوتا ہے اور طول بڑا ہوتا ہے، یہاں اشارہ عرض کی طرف ہے۔ وہ جنت کہ جس کا پھیلاؤ ہے، ارضھا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضھا کارض السماء والارض، ارضھا کارض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہے کارض السماء والارض، کا یہ پھر حرف جار آ گیا، جیسے اس سے پہلے کمثل غیث آیا تھا، کارض السماء والارض، عرض کا مطلب پھیلاؤ، سما کا مطلب آسمان، عرض کا مطلب زمین، اور ارض السماء والارض یہ اصل میں مرکب اضافی ہے، جس کا پھیلاؤ ہے زمین اور آسمان کے پھیلاؤ کے مانند، یعنی اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا پھیلاؤ ہو سکتا ہے زمین اور آسمان کا۔ ہم دنیا میں جو میکسیمم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی ایسے میدان میں ہوں کہ جس کے چاروں طرف کوئی آبادی نہ ہو تو ہمیں زمین نظر آئے گی اور آسمان زمین سے ملتا ہوا محسوس ہوگا، گویا یہ ہماری میکسیمم حد نگاہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جنت کا طول، اس جنت کا عرض وہی اتنا بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ ارضھا کارض السماء والارض، اس کا عرض ایسا ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے عرض کی طرح۔ سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش کے حصول کے لیے، وجنت، اور اس جنت کے حصول کے لیے، ارضھا جس کا پھیلاؤ، ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے، جس کا پھیلاؤ ہے کارض السماء والارض، زمین اور آسمان کے پھیلاؤ کی مانند۔ اعدت، اعدت للذین، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اعدت مادہ ہے، عین دال، دال باب افعال، اور اعدت ماضی میں
مجہول کا صیغہ ہے، مجہول، اور تا پر علامت سکون دے کر آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ چوتھا صیغہ ہے، اس لیے کہ ماضی کے چوتھے صیغے میں تا ساکن ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہے اعدت، چوتھا صیغہ باب افعال میں ماضی مجہول کا ہوتا ہے افعلت، اور آپ اس میں پلیس کریں کہ مادہ عین دال دال، تو یہ بن جائے گا دے دت، اور مضاف کے قاعدے کے تحت زیر پیچھے جائے گی اور پھر ان دو دالوں کا ادغام ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا اعدت، جس کا مطلب ہے اعدہ یعدو تیار کرنا، اعدت جو تیار کی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، سبقت کرو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان کے پھیلاؤ کی طرح ہے، تیار کی گئی ہے یہ ماضی، لیکن ترجمہ اس کا ہم کریں گے مستقبل میں، اس لیے کہ قیامت کی بات ہے۔ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ محترم ناظرین، طویل آیت تھی یہ، آیت نمبر 21، ابھی اس کا ترجمہ چل رہا ہے، مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو اور اس کا ترجمہ کی تکمیل آئندہ کلاس میں ہوگی۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 51 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، رضوان کا مادہ ہے ڈیش، اے ضاد واو نون، بی را ضاد یا، سی را ضاد واو۔ دوسرا سوال، متاع الغرور ڈیش ہے، اے مرکب توصیفی، بی مرکب اضافی، سی مرکب جاری۔ تیسرا سوال، سابقو ڈیش ہے، اے امر کا صیغہ، بی فعل ماضی، سی فعل مضارع۔ چوتھا سوال، اعدت کا مادہ عین دال دال ہے اور یہ ڈیش ہے، اے لفیف، بی مثال، سی مضاعف۔ محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، رضوان کا مادہ ہے ڈیش، اے ضاد واو نون، بی را ضاد یا، سی را ضاد واو۔ دوسرا سوال، متاع الغرور ڈیش ہے، اے مرکب توصیفی، بی مرکب اضافی، سی مرکب جاری۔ تیسرا سوال، سابقو ڈیش ہے، اے امر کا صیغہ، بی فعل ماضی، سی فعل مضارع۔ چوتھا سوال، اعدت کا مادہ عین دال دال ہے اور یہ ڈیش ہے، اے لفیف، بی مثال، سی مضاعف۔